حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تحصیل علم کی طرف راغب ہوئے، علم حاصل کیا، جو علوم ضروری تھے وہ حاصل کیے۔ وہ تمام حاصل کرنے کے بعد جب 1187 عیسوی میں آپ نے حرمین شریفین کے سفر کا قصد فرمایا، اور آج کیا ہے 2022، اب اندازہ کیجئے کہ کتنی قدیم شخصیت ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ کعبۃ اللہ کی زیارت اور کعبۃ اللہ کے انوار و تجلیات کا فیض پا کر جب مدینۃ المنورہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر اپنا وقت گزارتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمہ وقت درود و سلام پیش کرتے ہیں، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ اللہ کے دین کے معین ہیں، اور آپ کو ہندوستان کی ولایت دی جاتی ہے، آپ ہندوستان چلے جائیے، آپ کے دم قدم سے اللہ تبارک و تعالی کفر کے اندھیروں کو دور کرے گا اور اسلام کا نور آپ کے دم قدم سے آشکار ہوگا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بشارت ملی، تو آپ کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ اس بشارت سے حیران ہوئے کہ مجھے اجمیر کا کہا گیا ہے، تو اجمیر مجھے نہیں معلوم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں دوبارہ زیارت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اجمیر کا پتہ بتایا۔ اب یہ دیکھیے کہ 1187 کی بات ہے، اور کس جگہ کی نشاندہی کی جا رہی ہے، وہ اجمیر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اجمیر۔ اجمیر اس وقت پرتھوی راج کا صدر مقام تھا، دارالخلافہ تھا، کیپٹل تھا، اور یہ ہندو مذہب میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ اور لفظ اجمیر کو ہی دیکھیں، آجا یہ سنسکرت میں سورج کو کہتے ہیں، اور میر جو ہے وہ پہاڑ کو کہتے ہیں۔ تو وہ ہندوستان میں جو سب سے پہلی ہندوؤں نے پہاڑ پر دیوار تعمیر کی تھی، وہ اجمیر شریف میں ہی وہ دیوار ہے، اور پہلا حوض مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے جو بنایا گیا وہ بھی اسی علاقے میں موجود ہے، جسے بھکر کہا جاتا ہے۔ اور ہندو نظریے کے مطابق جیسے اس میں وہاں کے کیونکہ مختلف فرقے ہیں ان کے، تو وہاں جو ہندوؤں کا اس وقت فرقہ تھا، ان کا اعتقاد بھی یہ تھا کہ جب قیامت قائم ہوگی، ساری دنیا تباہ ہوگی، تو یہ جو حوض ہے اس پر سے دنیا کے معاملات کا قیام ہوگا۔ تو یعنی اس قدر مذہبی اور سیاسی اعتبار سے اہم جگہ، اس جگہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھیجا گیا۔ اور جب یہ تو جغرافیائی اعتبار سے اس جگہ کی اہمیت ہے، سیاسی اعتبار سے، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے شہاب الدین غوری انہوں نے اجمیر کی طرف حملہ آور ہوئے، اجمیر کی طرف چڑھائی کی، لیکن پرتھوی راج سے جنگ ہونے کے بعد وہ شکست سے دوچار ہوئے اور واپس چلے گئے۔ اب شہاب الدین غوری
کفر کے اس قلعے پر حملہ کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آ کر دوبارہ جب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہاں پر تبلیغ اسلام کا مشن جاری کیا، گو کہ اس میں بڑی رکاوٹیں آئیں، اس طرف نہیں میں جاتا۔ اب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا شروع کیا، تو شہاب الدین غوری نے وہ جس حملے سے شکست خوردہ ہوئے تھے اس کے 2 سال کے بعد خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص، ایک نیک صورت شخص خواب میں آ کر یہ کہتا ہے کہ ہم نے پرتھوی راج کو تمہارے زندہ سپرد کر دیا۔ اب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو خواب سے دھارس بندی کہ کوئی اللہ کی طرف سے پرتھوی راج کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے مجھے کوئی بشارت دی جا رہی ہے کہ میں دوبارہ حملہ آور ہو جاؤں۔ تو شہاب الدین غوری کہ جن کے نام پر پاکستان کے میزائل پروگرام میں غوری میزائل انہی کے نام پر ہے، حضرت شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب ان کا مقابلہ پرتھوی راج سے ہوا تھا، تو ہندوستان کے بھی ایک میزائل کا نام پرتھوی ہے۔ تو جب شہاب الدین غوری نے حملہ کیا اور وہ بشارت کے موافق وہ حملے میں کامیاب ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے جو پرتھوی راج تھا، پتھورا راج رائے، اس کو گرفتار کر لیا اور بعد میں اس کو واصل جہنم کیا گیا۔ فتح ہونے کے بعد شہاب الدین غوری، کیونکہ ظاہر ہے اس علاقے میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسلمان ہونے کے ناطے اچھی خاصی شہرت تھی، تو وہ مسجد کی طرف آیا۔ مغرب کا مورخین فرماتے ہیں مغرب کی اذان ہو رہی تھی، وہ بھی جماعت میں آ کر شامل ہو گیا، اور جب جماعت ختم ہوئی، سلام پھیرا اور دعا ہونے لگی، تو اس نے شہاب الدین غوری نے دیکھا تو وہ ششدر و حیران رہ گیا کہ جو امامت کروانے کے مصلح امامت پر جو شخصیت موجود ہیں وہ کوئی اور شخصیت نہیں، وہی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے خواب میں آ کر بشارت دی تھی کہ پتھورا رائے کو ہم نے زندہ تمہارے سپرد کر دیا۔ یعنی حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی شہاب الدین غوری کے خواب میں آئے تھے اور ان کو اس فتح کی بشارت عطا کی تھی۔ اب شہاب الدین غوری حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا، دست بوسی کی اور آپ سے بیعت کی، اور 3 دن تک یہ بادشاہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس رہا، اور آپ نے اس کو نصیحتیں کی، جو اسلامی اصول تھے ان کے مطابق معاملات چلانے کی ہدایت کی، اور آپ نے یہاں تک شہاب الدین غوری کو نصیحت کی کہ جو گوبند رائے چوہان جو اس کا بیٹا ہے پرتھوی راج کا، آپ نے فرمایا کہ اجمیر کا حاکم اسی کو بنا دو، اجمیر کا حاکم اسی کو بنا دو، تاکہ یہ نئی مملکت میں جو اسلام کی مملکت میں یہ لوگ داخل ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں میں اسلام کا حسن سلوک مزید اجاگر ہو جائے۔ اور پھر یہی ہوا، اور اس علاقے پر والی جس کو مقرر کیا گیا وہ شہاب الدین غوری کا ایک غلام جسے قطب الدین ایبک کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ تو یہ جو سیاسی سٹرکچر تھا یہ کس نے بنایا؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ سوچنے کی بات ہے، آج ہم جس دور میں زندہ ہیں اس میں جو بھی صوفی یا تصوف کا نام لینے والا بنتا ہے
وہ سیاست اور سیاسی نظام کو اپنے لیے زہر قاتل سمجھتا ہے، شجر ممنوعہ سمجھتا ہے، جبکہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عطائے رسول ہیں، عظیم صوفی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اولاد امجاد میں سے ہیں، لیکن فتح ہونے کی بشارت بھی وہی دے رہے ہیں اور فتح ہونے کے بعد تمام نظام کو بھی سیٹ وہی فرما رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سیاست جو ہے وہ صوفیہ کے خلاف نہیں ہے، صوفیہ سیاست کے خلاف نہیں ہے، اور سیاست اگر لوجہ اللہ کی جائے تو یہ بھی ممنوع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، اس سے بندے کی روحانیت میں کوئی بھی فرق نہیں آتا۔ شہاب الدین غوری جب رخصت ہوئے تو آپ نے بہت سا مال حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آپ نے وہ سارے کا سارا مال اہل اجمیر میں تقسیم کر دیا، سارے کا سارا مال اجمیر میں تقسیم کر دیا، اور مسلم افواج کی رحم دلی اور خواجہ صاحب کی سخاوت، اور پھر اس کے بعد جو قطب الدین ایبک کو وہاں پر والی مقرر کیا گیا، انہوں نے بھی اس قدر سخاوت کی کہ قطب الدین ایبک کا لقب وہاں پر لکھ بخش پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ لکھ بخش، یعنی لوگوں کو مال دیا، وہ لوگ کہ جو پرتھوی راج کے ظلم و ستم کا شکار تھے، جن کے مال و اسباب جو چاہتا تھا ہتھیا لیتا تھا، رنگ و نسل اور ذات پات کے نظام میں جکڑے ہوئے لوگوں نے جب اسلامی تعلیمات کی وسعتیں دیکھیں، اسلامی تعلیمات کے مساوات کا نظام دیکھا، تو لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ وہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہی مظہر، وہی منظر دوبارہ پیدا ہوا کہ جیسے فتح مکہ کے بعد لوگوں نے ایمان قبول کرنے کے لیے رش لگایا، اسی طرح جب شہاب الدین غوری نے اجمیر کو فتح کیا تو لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر جوک در جوک ایمان لانے کے لیے امڑ پڑے۔ تو یعنی جو میں نے شروع میں بتایا کہ قوت نافذہ اور قوت جاذبہ، یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ خواجہ صاحب نے اسلام کی قوت جاذبہ لوگوں کو دکھائی، اور شہاب الدین غوری نے اسلام کی قوت نافذہ لوگوں کو دکھائی، کہ ایک نے لوگوں کو اپنی طرف جاذبیت اور اٹریکشن دی، اور دوسری نے جو کفر تھا اس کا خاتمہ کر کر لوگوں پر اسلام کو نافذ کیا۔